الرحیم۔ آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ متاثرہ ملازمین کا کیس جو آئی سی ایز کی صورت میں یہاں پہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے، آج لگا ہوا تھا اور اس میں آرگومنٹس تھے اور آرگومنٹس سٹارٹ ہوئے اور اس میں ڈیٹیل آرگومنٹس جناب پروفیسر قادر خان منوخیل صاحب نے خود اپیئر ہوئے، انہوں نے سٹارٹ کیے اور اس میں جو ابتدائی بات چیت ہوئی وہ ڈیٹیل تو پروفیسر صاحب خود بتائیں گے، لیکن میں تھوڑا سا اس میں عرض کروں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی صرف الیکشن کے لیے یہ متاثرہ ملازمین کا کیس لے کے چل رہی ہے، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے فوراً بعد کی یہ ڈیٹ تھی اور آپ دیکھیں کہ الیکشن ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جتنے بھی سابقہ ایم این ایز اور ایم پی ایز اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ الیکشن کی پروسیس اور ان کے آفٹر شاکس میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن پروفیسر صاحب یہاں پہ خود موجود ہیں اور اس کاز کو جو کاز پاکستان پیپلز پارٹی لے کے چل رہی تھی اس کاز کے ساتھ آج بھی ہم الیکشن کے بعد بھی کھڑے ہیں اور آج پروفیسر صاحب خود پیش ہوئے ہیں اور اس کیس کو آرگو کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسے الیکشن کے ٹول کے طور پہ یوز کر لیے، یہ ان کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کمیٹڈ پارٹی ہے، ہم جس کاز کو لے کے چلیں اس کاز کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں اور پروفیسر صاحب خود ان کی اپنی ڈٹرمنیشن اس کاز کے ساتھ ہے اور پارٹی کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی آج اس ڈیٹ پہ خود موجود ہیں، انہوں نے خود کیس کو آرگو کیا، اس میں کیا کیا بات ہوئی پروفیسر صاحب خود آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ راجہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب، سلیم ملک صاحب و تمام متاثرہ ملازمین خواتین ہمارے بہنیں۔ دیکھیے آج تو عدالت کے سامنے ایک بات تو ہم نے سامنے رکھی ہے کہ اگر ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، ایک تو یہ تھا کہ ماضی میں جس طرح کمنٹس آتے تھے اور جس طرح یہ بتایا جا رہا کہ یہ کمیٹی نے لگا ایسا رہا تھا کہ منوخیل ایک فرد واحد تھا اور اس نے یہ سارے کے ساری ہدایت دی ہے۔ آج الحمدللہ وہ نوٹیفیکیشن اسمبلی کے وکیل نے بھی پیش کی ہے کہ باقاعدہ اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا ہے، ریزولوشن کے بعد پھر تمام جو ڈائریکشن کی اور شوکاز کی تمام کے اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں۔ اب یہ اختیارات تو دیے گئے ہیں، یہاں تھوڑا سی آنریبل جج صاحب یہ کہہ رہے کہ اتنے اختیارات آپ کو کیسے مل سکتے ہیں۔ ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ وہ اختیارات میرے اپنے گھر کے نہیں تھے بلکہ اسمبلی کے تھے، جہاں چیف جسٹس صاحب کے پاس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں یہ کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، نمبر ایک بات۔ دوسرا آئین کے آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ اسمبلی یا ان کی کمیٹیوں کا کوئی بھی ڈائریکشن، کوئی بھی فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ہم نے جج صاحب کو غور کرائے کہ یہ اسمبلی کا اور باقاعدہ پاکستان کا آئین پاکستان کا آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں 1000 ٹائپ کے قسمیں ہیں ملازمین کے۔ کچھ ملازمین ایسے جیسے پی آئی اے کے جو آؤٹ سورس کے ذریعے بھرتی کرتے ہیں، پیسے دیتے پی آئی اے سیولیشن، مگر اس نے ٹھیکیدار رکھا ہوا ہے تاکہ کل کوئی پینشن کا کلیم نہ کرے، یا اس طرح ریلوے کا وہ بھی اسی طرح، اس طرح پاکستان ریسرچ ایگریکلچر کونسل کا جہاں 40 سال سے کچے ملازمین تھے۔ میں فردن بات کروں، مختلف سوئی گیس کا لے لوں، سوئی سردن گیس کا لوں، سوئی ناردن کا لے لوں اور او جی ڈی سی ایل کا لے لوں، نیشنل بینک لو، تمام جو 72 محکمے یا اس سے زیادہ، ہر کسی کا الگ الگ کیٹیگری ہے۔ میں نے ایک حوالہ دیے وفاقی محتسب اعلیٰ کا، وفاقی محتسب اعلیٰ جس کے پاس گریڈ 1 سے لے کے 19 تک ڈائریکٹ بھرتی کا اور گریڈ 21 سے لے کے 22 تک وزیر اعظم کو ریکمنڈ کرنے کے اختیارات ہیں۔ آپ مجھے بتا دو، یہاں چپراسی کے لیے لوگ در بدر کے ٹوکرے کار ہیں اور یہ صاحب جو 10 سال سے ریٹائرڈ آدمی ہے اور اس کا رجسٹرار 20 سال سے ریٹائرڈ آدمی ہے، تو یہ بل بھی میں نے قومی اسمبلی میں پیش کیے کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں یہ ہمارے بچوں کے اوپر ترس کھا لے، اس وجہ سے کہ یہ جو ہمارے بچے یونیورسٹی کالج میں پاکستان سے باہر پڑھتے ہیں، آخر یہ کہاں جاب نہیں کہ یہ جو پرانے بابے ہیں یہ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 10 20 سال سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ اسمبلی کے فلور پہ بھی میرے یہ موجود تھا۔ دوسرے میرے یہ کہنا ہے کہ ایک چپراسی کے لیے جہاں انٹرویو لیتے ہیں، ذات نسل زبان پوچھتے ہیں، اور ایک جو ہائی کورٹ کے جج ہے وہ ڈائریکٹ لیے جاتا ہے، ایک وفاقی محتسب، ٹیکس محتسب، انشورنس محتسب، بینکنگ محتسب، یہ سیکشن 20 کے تحت ڈائریکٹ 1 سے 19 گریڈ تک بھرتی کرتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ایک مہینے کے ایکسٹینشن دیتے ہیں۔ تو میں ان باباؤں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی بابا جی کا آفس نہیں ہے، یہ آپ کے کوئی زر غلام نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل تک اسمبلی میں تب بھی میں نے بیوروکریسی کو منہ دیا
آج اسمبلی میں نہیں ہوں. داندلی جس طرح غنڈہ گردی قتل غارت سے MQM نامی دہشت گرد تنظیم نے ہم سے سیٹ چھینا ہے الیکشن کمیشن کے تعاون سے, تو میں ایک وکیل ہوں سپریم کورٹ کا, اور انشاءاللہ جج صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ اسمبلی کا جو چیئرمین ہے وہ خود بعد میں ایز اے وکیل آ کے اس کو دفاع کرے گا. بالکل دفاع کروں گا اور کرتا رہوں گا, اس وجہ سے کہ مجھے پاکستان کا پہلا انسانی حقوق ایوارڈ مل چکا ہے بی بی شہید کے نام سے. میرے والد صاحب کو صدارتی ایوارڈ مل چکا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. تو انشاءاللہ میں ایک انسانی حقوق کا کارکن اور وکیل تھا اور رہوں گا, اور ہر عدالت میں جہاں ظلم ہوگا ملازمین کے, جہاں پاکستانیوں کے خلاف ظلم ہوگا, وہاں آپ کا یہ جالا نظر آئے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں, ووٹ کو عزت دینے والوں, یہ بھی یاد رکھنا یہ پیپلز پارٹی ہے. یہ جو کچھ میں نے کی ہے, جو کچھ میں نے احکامات جاری کیے, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت بھی کی ہے, خود ان کے اپنی ڈپارٹمنٹ وزارت خارجہ نے کی ہے. یہ مجھے آصف علی زرداری صاحب کے حکم پہ نے یہ ساری کمیٹی کا غریبوں کا کام کی, کیونکہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے روٹی کپڑا اور مقام. ہم روزگار دیتے ہیں, چیندے نہیں ہے. روزگار دینے کے لیے اگر ہمیں جیل بھی ہوتا ہے, جیسے ماضی میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو روزگار کے اوپر جیل ہوا ہے, تو قادر خان مندوخیل اور راجہ نذیر, ہمارے سلیم ملک اور تمام ساتھی جیل ایک نہیں 1000 مرتبہ جانے کو تیار ہے. اس سسٹم کے سامنے نہ پہلے کبھی سر جھکایا تھا, نہ آئندہ جھکاؤں گا. اور انشاءاللہ وقت آئے گا, یہ FIR, یہ کورٹ, یہ کچہری ہے, یہ تھانے, یہ ساری چیزیں ہم نے بڑی دیکھی ہے. ہم نے تو پانسیاں بھی دیکھی, ہم نے تو بڑے بڑے ٹارچر سیل دیکھے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے میری جو بحث تھی آپ کے سامنے, اور میں نے جج صاحبان کو یہ بھی باور کرایا کہ ہر